جملے کی طرف آتی ہے کہ جو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ والے ہیں، ان کو نہ حقیر جانیے، ان چیزوں کو، کتاب اللہ کو، وحی کو، اور وحی سے جڑے اشخاص اور افراد کو، اللہ اور رسول کو نہ انہیں حقیر جانیے اور نہ ان کا مذاق اڑائیے، مگر نہ خطرناک انجام ہوگا جو کہ فرعون کا ہوا، دیگر کا یہاں ہے۔ اسی طرح اس صورت نے رسالت پر، رسول اللہ کی رسالت پر بحث کی ہے، توحید پر کی ہے، ایمان باللہ پر کی ہے، بلقاء اللہ، یعنی ایمانیات، اللہ پر ایمان، قرآن پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسالت پر ایمان، یہ بیان کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، حروف مقطعات، اللہ المراد والکتاب المبین، اور اس کتاب کی قسم، المبین جو کہ واضح، واضح کتاب کی قسم، یعنی قرآن کی قسم۔ پانچ چونکہ بات قرآن کی ختم ہوئی تو اس نے شروع کر دی سورت میں، انا جعلنا قرآن، بے شک ہم نے اسے بنایا، یہ جواب قسم، ہم نے اس بنایا قرآن کو، قرآن عربیت، عربی زبان میں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو اور سمجھو۔ ایک تو یہ ہے کہ چونکہ قرآن چونکہ عربوں سے مخاطب تھا تو اللہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عربی میں رکھا قرآن، کسی اور لینگویج میں نہیں، تاکہ تم سمجھ سکو۔ اور دوسرا سوئی ہم نے بات کی، دوسرا یہ کہ اگر کسی اور زبان میں قرآن ہوتا تو مرادیں پوری نہیں ہونی تھی، چونکہ عربی کے مقابلے میں ہر زبان یتیم ہے، بخیل ہے، اور جس طرح کے دل کی ایک بات ہوتی ہے وہ تعبیر منہ پر نہیں لا سکتی، ادھوری رہ جاتی ہیں چیزیں، غلط بیان ہو جاتی ہے، کہنا ہوتا ہے کچھ چاہ رہا تھا کچھ نکل جاتی ہے بات۔ عربی دنیا کی واحد وہ زبان ہے جو دل کی تعبیر کا محق زبان پر لانے کی صلاحیت ہے، اس لیے تو بڑی ہے زبان۔ عربی زبان مشکل نہیں ہے، لیکن مشکل اس لیے ہوئی کہ زبانوں میں بڑی زبان ہے۔ آپ انگلش کی ڈکشنری، ایکسپورٹ وغیرہ وغیرہ جو مشہور ہے یہ ہوگی، عربی کی لسان العرب جو ہے 45-40 جلدوں کے اندر ہے، بہت لمبی، الصحاح کی یہ حالت ہے، مستقل ایک حرف جو مستقل مقالہ ہے، یعنی آپ ایک چھوٹے سے جملے پڑھیں، عربی میں آپ کی فارم انگلش میں 4 ہوتی ہے، پاسٹ فیوچر وغیرہ، جبکہ عربی میں بہت ساری، اور ہر ایک کے پھر 14 سیغے ہیں، ماضی کے آپ 14 سیغے ہیں، مضارع کے پھر 14 ہیں، فاعل کے، مفعول کے، ڈیٹیل بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک ادا کے لیے الگ لفظ ہے عربی میں، تو اس لحاظ سے بھی عربی کے انصار کا ہوتا پوری بات نو سمجھ نہیں آنی تھی، عربی لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو ان چیزوں کو۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اور بے شک یہ جو قرآن ہے، فی ام الکتاب، اصل کتاب لوح محفوظ میں، یہ اللہ نے پھر اس کا اتنا اہتمام کیا ہے کہ اسے لوح محفوظ میں بھی محفوظ کر دیا اور یہاں بھی اتار دی، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ سے اتار دی، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، بے شک یہ اصل کتاب لوح محفوظ میں، لدینا جو ہمارے پاس ہے، علی حکیم جو بہت بلند ہے اس کا درجہ، اور حکیم حکمتوں والا۔ افنضرب عنکم الذکر صفحا، افنضرب عنکم الذکر، اس آیت کو سمجھنے سے پہلے ذرا اس کا مفہوم سمجھیے، پھر بات پوری نہیں سمجھ آئے گی۔ دیکھیں ہم نے کتاب کو اتارا، قرآن کو اتارا، انسانیت قدر نہیں کر رہی، ہم نے اتارا کہ اس کی تابعداری ہو، اس کی بات مانی جائے، لوگ نہیں مان رہے، اب ہونا تو بلکہ بعض اوقات عالموں کے ذہن میں آتا ہے کہ جب یار ہم نہیں لے رہے، مثلا کافر ہے، یار یہ قرآن سنا رہا ہے ہمیں نہیں چاہیے، تو لے جائیں، اسے کیا ضرورت ہے اس کی؟ تو اس کا اللہ جواب دے رہا کہ دیکھیے کہ اگر تم بیوقوف ہو اور بیوقوف بن گئے ہو اور محروم ہو تو تمہاری وجہ سے ہم تو بچوں کو نہیں محروم کر سکتے۔ پھر ایک لمبا زمانہ ہے، قیامت تک لوگوں نے آنا ہے، اب اگر پہلے کی دنیا نہیں مان رہی تو ہم نے تو ہم جہاں کو نہیں محروم کرنا، یہ اس طرح کی بات ہے۔ افنضرب عنکم الذکر، کیا ہم پھیر دیں عنکم، ضرب کا صیغہ جب عن ہے اس کا معنی پھر پھرنا ہوتا ہے، افنضرب عنکم الذکر، کیا ہم پھیر دیں عنکم تم سے، الذکر نصیحت کو، قرآن کو، صفحا پھرنے، یہ پھر اس کے لیے مفعول، صفحا پھرنے کے ساتھ، یعنی ہم مکمل پھیر دیں، ختم کر دیں قرآن کو، لے جائیں، کس وجہ سے کہ ان کو قوم مسرفین، کہ تم مسرف قوم ہو، تم اگر ظالم جابر اور مسرف ہو، کیا اس کا معنی ہے کہ ہم قرآن ہی اٹھا دیں اور باقی کو محروم؟ یہ اللہ کا فضل ہے، رحمت ہے۔ واقعی 2 منٹ کے لیے سوچیے، اگر واقعی قرآن شروع میں آیا اور مشرکین عرب اور اہل مکہ نے کہا کہ ہم نہیں مانتے، مجھے نہیں مانتے قرآن کو، اور اللہ کا غصہ آتا اور کہہ رہے تھے کہ بالکل ٹھیک ہے، نہیں مانتے جاؤ جہنم میں، میں واپس اپنی کتاب لے کر جا رہا ہوں، ہم پھر کہا کرتے ہیں آج کے دن
آج اگر ہمیں یہ نمازیں نصیب ہے، کچھ انسان دین تو چھوڑیں، کچھ انسانیت آتی ہے، یہ ہمیں قرآن نے سکھائی ہے، حدیث نے سکھائی ہے۔ آج اگر ہمیں کچھ تمیز ہے ملنے کی اور ماں بہن کی وغیرہ وغیرہ، یہ قرآن کی برکت سے، اگر یہی نہ ہوتا تو ہم کہاں آج کھڑے ہوتے اور ساری جہنم کا ایندھن بنتے، آخرت اور دنیا ہماری تباہ ہوئی ہوتی ہے۔ تو اللہ کا واقعی بہت بڑا رحمت۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور کتنے ہی رسول ہم نے پہلوں میں بھیجے ہیں، آپ پہلے رسول نہیں ہیں، اور ان کے ساتھ یہی ہوتا رہا، لہٰذا آپ صبر اختیار کیجیے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ، ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، وہ اس کے مذاق اڑاتے تھے۔ جو بھی نبی آیا مذاق اڑا، یہ پھر نبی اور بات ہر زمانے میں نبی نہیں آتا نا، پھر بات آگے بڑھتی ہے، نبیوں کا مذاق، اور پھر جو نبی کے صحیح راہ چل کر صحیح دعوت دے گا اس کا مذاق ہر زمانے میں اڑایا جائے گا، اللہ کی بات کا مذاق، رسول کی باتوں کا مذاق۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، ٹھیک ہے اللہ صبر کرتے ہیں، لیکن اللہ جو کمزور ہستی نہیں ہے، اس لیے فرمایا فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، ہم نے ہلاک کیا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ کس بات کی بولی ہے، اللہ فرماتے ہیں فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، ہم نے ہلاک کی جو سخت تھے ان سے اپنی پکڑ میں، جن کی طاقتیں بہت زیادہ تھی، اللہ کہتے ہیں ہم نے انہیں ہلاک کیا، تو یہ کیا ہوتے ہیں۔ وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، گزر چکی ہے مثالیں پہلوں کی، گزر چکی ہے، پیچھے اللہ نے عادیوں اور سمودیوں کو کہا مثالیں گزر چکی ہیں۔ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، یہ بھی بڑے عجیب ہے، اللہ کو مان کر اللہ کی نہیں مانتے، یہی انسان کی بیماری نا۔ اب میں ہو رہا، خالق کون؟ اللہ، رازق کون؟ اللہ، اولاد کون دے رہا؟ اللہ، رزق کون دے رہا؟ اللہ، کوئی چیز ہم غیر اللہ کا نام نہیں لیتے، ہر چیز میں اللہ اللہ، جب ماننے کی باری آتی ہے نہیں، یہ نہیں، نماز نہیں، روزہ، اس میں پھر گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے، یہ ان کی پرانی بیماری ہے۔ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ سے پوچھیں کس نے پیدا کی آسمانوں کو اور زمین کو، لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، لَيَقُولُنَّ، ضرور یہ کہیں گے خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اسے ہلاک کیا اس اللہ نے جو عزیز ہے، غالب ہے اور علیم خوب جاننے والا ہے، وہ اس کی قدرت بھی کامل ہے اور اس کا علم بھی کامل ہے، اس اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ کہیں گے، لیکن بندگی کی باری آئے تو بندگی نہیں کریں گے۔ الذی وہ جعل لکم الارض مہدا، اس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو مہدن، بچھونا بنا دیا، فرش، بستر، وجعل فیہا سبلا، یہ واقعی زمین جہاں بندہ جائے بھلے اس نے سو قدر کیوں نہ کی ہو، زمین پھر نہ کانٹے چباتی ہے، نہ زمین میں خود میں دنساتی ہے، بندہ پھر جاتا ہے۔ دنیا کے بڑے سے بڑا کوئی اگر نافرمان بھی دنیا میں جہاں بھی چھپا ہے وہاں نے جگہ دے دینی ہے، اور اگر فرعون یا اس جیسا بھی اور اس قبر میں پڑ گیا تو قبر نے اور باہر نہیں پھینکنا ہے۔ یہ اتنا بہترین یہ بچھونا انسان کے لیے، بستر ہے اس انسان کے لیے، مہد بچھونے اور آرام گاہ کو کہتے ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اللہ نے بنائے پیدا کیے تمہارے لیے راستے رکھ دیے ہیں، بہت بڑی اللہ کی نعمت راستوں کی بھی ہے، اگرچہ اس کم سمجھ آتی ہے، راستے اللہ کی بہت بڑی عطا ہے۔ جہاں راستے ممکن نہیں ہوتے ہیں زندگی مشکل ہوتی ہے، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دو علاقے آپس میں ٹچ ہیں، ہم نے بات کی تھی، لیکن راستے پر نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں گھنٹوں سفر کرنے پڑ جاتے ہیں۔ بعض اوقات دو علاقے ہیں، گاؤں ہیں رشتہ داروں کے، ایک اس طرف ہے ایک اس طرف ہے، درمیان میں پانی بہ رہا ہے لیکن کنیکشن نہیں ہے، تو دور گھما کر انہیں آنا پڑ جاتا ہے۔ کئی دفعہ جی مثلا دو ملک ہیں اور ایک درمیان میں باڑھ آ گئی ہے اور انہیں جی وہ لمبے سفر کر کے اس طرف آنا پڑ جاتا ہے، صرف ایک بار ایک راستہ کے نہ ہونے نہیں ان کے لیے مسائل پیدا کر دیے۔ تو راستہ ہمیں نہیں سمجھ آتا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کبھی اگر اللہ نہ کرے کسی کی زندگی میں وہ زخمی یا گاڑی میں پڑا تو راستہ بلا کر پھر اس کی سمجھ آتی ہے کہ راستہ کیا چیز ہوتی ہے، اور اللہ کی کون سی عطا ہے لعلکم تہتدون، تاکہ تم مقصد کو پہنچو۔ دیکھیں بات یہ کہی جا رہی ہے کہ اللہ نے راستے رکھے ہیں تاکہ تم اپنے کام کر سکو، لیکن اندرون خانہ چھپ کر میسج یہ دیا جا رہا ہے کہ جس طرح کہ دنیا میں چلنے کے لیے اور مقصد تک پہنچنے کے لیے اللہ نے راستے رکھے ہیں، اسی طرح اللہ تک رسائی کے بھی راستے ہیں، انہیں بھی فالو کرو، جو قرآن و حدیث ہے اور وحی ہے۔ والذی نزل من السماء ماء، بقدر اللہ کی ہستی اور اس نے نازل کیا آسمان سے پانی، بقدر ایک اندازے کے مطابق بارش، فنشرنا به بلدۃ میتا، فنشرنا به بلدۃ میتا، ہم نے اٹھایا اس کے ذریعے بلدۃ میتا ایک مردہ زمین کو، پانی آیا
بارش آئی اور مردہ زمین زندہ ہو گئی. یعنی نہیں اس طرح کہ دنیا مردہ تھی، انسان مردہ تھے اور وہی زندگی میں آئی، وہی نے انقلاب پیدا کی اور مردوں کو زندہ کر دیا. کذالک تخرجون، اسی طرح تم بھی اٹھائے جاؤ گے. کس طرح؟ اس طرح کہ تمہاری زمینیں مردہ ہوتی ہیں، ہم بارشیں برساتے ہیں، زمینوں کو زندہ کر دیتے ہیں. یعنی کہ تم بھی ایک دن مرو گے اور اس مٹی میں گھسو گے اور پھر زندہ کر کے اللہ کے آگے پیش کیے جاؤ گے. اور وہاں حدیث پیچھے پڑھ بھی نہیں ہے کہ اس وقت بھی اللہ کی بارش سے برسائیں گے اور لوگ اٹھیں گے دوبارہ. کذالک تخرجون، دنیا جو ہے ساری یہ سیمپل کے اوپر پیدا کی، یہ اشارہ ہے. کذالک تخرجون، اسی طرح تم بھی اٹھائے جاؤ گے، یہ اشارہ بھی ہے. والذی خلق الازواج کل، اللہ کی ہستی وجہ پیدا کی جوڑے ازواج ہیں، جو جوڑے پیدا کیے، کلہا تمام کے تمام. یہاں سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے، یہاں سے تفصیل بھی ہے کچھ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.